Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان کی تعریف دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری جلد اول۔ اس حدیث سے پاک کی تفسیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً شرعاً ہر طرح مسلمان ہو، اور مومن وہ ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی تانا چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یا گناہ چھوڑنا بھی لغتاً ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ مناۃ المناجی جلد اول صفحہ 29۔ مسلمان کو گھورنا ڈرانا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ سنن ابی داؤد جلد 4۔ کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ اور غم خوار ہوتا ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں، بلکہ اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل البخاری اپنے مجموعہ احادیث صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر بتائیں کہ کس رات میں ہے، کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، یعنی شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا۔ صحیح بخاری جلد اول۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے دس عبرت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی نشاندہی فرمانے ہی والے تھے کہ دو مسلمانوں کا باہم لڑنا مانے یعنی رکاوٹ ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شب قدر کو مخفی یعنی پوشیدہ کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ آپس کا جھگڑنا کس قدر نقصان دہ ہے، مگر جھگڑالو مزاج کے لوگوں کو کون سمجھائے۔ آج کل تو بعض مسلمان بڑے فخر سے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں، اور صرف کہنے پر بھی اکتفا تھوڑا کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست درازی، پھر چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کے بعض مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی سرائکی بن کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور کبھی میمن اور بلوچ قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، دکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حقیقت میں مسلمان کو اتنا زیادہ نقصان مسلمان نے پہنچایا، کسی غیر نے نہیں پہنچایا۔ ہمارے پیارے آقا رحمتوں والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے، ہم محبت و رحم اور نرمی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں سمجھا ہے، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، جو برائی کرے اس پر بھی ظلم نہ کرو۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم لوگ نقال نہ بنو کہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفس کو قرار دو کہ لوگ بھلائی کریں گے تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ سنن الترمذی جلد 3۔ دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کے متعلق سے کتنے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین
رحمہم اللہ المبین دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجے حساس ہوتے تھے اور ادائیگی حق کے معاملے میں حیرت انگیز حد تک محتاط بھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں احادیث مبارکہ لکھتے رہے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا، لہٰذا آریتن یعنی وقتی طور پر کسی اور سے قلم حاصل کیا۔ واپسی پر بھولے سے وہ قلم اپنے وطن ساتھ لیتے آئے، جب یاد آیا تو صرف قلم واپس کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر کیا۔ تذکرۃ الواعظین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔